جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی اس کو اللہ عز و جل 2 انعام سے نوازیں گے۔ یاد رکھنا، ارشاد فرمایا جس میں 3 خوبیاں ہوں گی اللہ عز و جل اس کو 2 انعام سے نوازے گا، اور وہ 2 انعام ایسے ہیں کہ ہر انسان کے دل کے اندر یہ تڑپ لگن ہوتی ہے، کاش یہ انعام مجھے مل جائے، کاش انعام سے میں بہرور ہو جاؤں۔ ہر انسان کے دل کی تمنا اور طلب ہوتی ہے کہ اس انعام سے میں فیضیاب ہو جاؤں۔ پہلا انعام ارشاد فرمایا یسر اللہ حتفہ، کہ اللہ اس کو موت کی سختی آسان فرما دیں گے۔ کون انسان ایسا ہے اور اس کائنات کے اندر کون سی مخلوق ایسی ہوگی کہ جس مخلوق کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا؟ اللہ ارشاد فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ ایسا ذائقہ ہے کہ جس نے اس ذائقے کو چکھ لیا وہ بتا نہیں سکا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، وہ نہیں بتا سکا ہے۔ اللہ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ پہلا انعام یہ ہوگا کہ اس کو موت کی سختی آسان ہو جائے گی، اس کا برا خاتمہ نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، اس کا خاتمہ اچھا خاتمہ ہو جائے گا، اور جس کا اچھا خاتمہ ہو گیا وہ تو بیڑا پار اس کا ہے، اور اس کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رب العالمین اس کو بڑی کامیابی سے گویا کہ نواز دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، پہلا انعام یہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا انعام اللہ یہ ارشاد فرمائیں گے وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ، اللہ اس کو اپنی ہر دل عزیز، تمہاری میری سب کی ہر دل عزیز پیاری جنت عطا فرما دیں گے۔ بتلاؤ کون نہیں چاہتا کہ میری اچھی موت آ جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے؟ چاہے وہ دنیا میں کوئی کار خیر کرے کہ نہ کرے، لیکن تمنا یہ کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ ہر انسان کی دلی آرزو، خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جانی چاہیے، اور جنت بھی اعلیٰ بالا اچھی والی جنت، جنت الفردوس نصیب ہونی چاہیے، یہ اس کی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام برے خاتمے سے بچا کر کے اچھا خاتمہ، اچھا ایمان پر اس کی موت عطا فرمائیں گے، اور دوسرا انعام اللہ اس کو یہ فرمائیں گے کہ اس کو جنت نصیب کر دیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز گفتگو دیکھیے، آپ کا پیار بھرا انداز۔ پہلے آپ نے انعام کو ذکر کیا، ابھی وہ 3 خوبیاں نہیں بتائی، پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہمارے سامنے انعام کو ذکر کیا ہے۔ اب ہر ایک کے دل کے اندر یہ تمنا ہو رہی ہے کہ مولانا اگلی بات جلدی سے بتاؤ وہ کیا خوبیاں ہیں، تاکہ ان خوبیوں کو ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں، اپنی زندگی کے اندر ان خوبیوں کو اپنا لیں، تاکہ 2 انعام آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں نصیب ہو جائیں۔ ان خوبیوں میں سے پہلی خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی رفق بالضعیف، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، غریبوں کے ساتھ نرمی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ عجیب بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج سماج کے اندر غربت بھی ہے، سماج کے اندر دولت بھی ہے، باوجود دولت ہونے کے
اور ڈھیر ساری دولت ہے، پہلے سے زیادہ دولت ہے، اس سب کے باوجود انسانیت کی یہ غربت کیوں نہیں ختم ہوتی؟ اور یہ دولت انسان کو اس کے ایسے نشے کے اندر مبتلا کر رہی ہے، اور یہ دولت کا انسان ایسا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اس دولت کے نشے میں غریبوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اگر پڑوسی امیر ہے اور اس کا پڑوسی غریب ہے، اس کو ستاتا ہے اپنی عمارت کی بنیاد پر، اپنی امیری کی بنیاد پر اور اپنی دولت کے نشے کی بنیاد پر۔ یہ دولت کا ایسا نشہ، ایسا بھوت انسانیت کے اوپر سوار ہے کہ وہ غریبوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارا اسٹیٹس الگ ہے، ان کا اسٹیٹس الگ ہے۔ دعوتوں میں، ولیموں میں امراء کو بلایا جا رہا ہے، اپنے ہمنوا، اپنے برابر کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور غریبوں کو ولیمہ نہیں کھلایا جا رہا ہے۔ عقیقے میں غریبوں کی دعوتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ دعوت ولیمہ تو غریبوں کے ساتھ ہے، دعوت عقیقہ تو غریبوں کے ساتھ ہے۔ غریبوں کو برابر میں لے کر کے چلو، ان کو ساتھ میں کھڑا کر کے چلو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حقیقت تو یہ تھی کہ جب ایک صف میں نماز کے لیے امیر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ہی اسی صف میں غریب بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ بھی وہی ہے اور مملوک بھی وہی ہے، تو حقیقت اور انصاف اور شریعت مطہرہ کا تقاضا یہ تھا کہ غریب کی دعوت ہونی چاہیے تھی۔ یہی مستحب اور یہی سنت عمل بھی ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، غریبوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا اور اس کو ستایا جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بار بار یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ رفقم بالضعیف، کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا رفقم بالضعیف، غریبوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کون سی ایسی چیز تیرے پاس آ گئی ہے کہ تو اکڑ کر کے چل رہا ہے؟ کیوں اکڑ کر کے تو زمین پر چلتا ہے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ، تو زمین کو دھسا نہیں سکتا ہے، زمین کو تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے پیروں کو جو اکڑ کر کے چل رہا ہے اور تکبر اور انانیت تیرے اندر جو ڈوبا ہوا ہے، تکبر میں جو ڈوبا ہوا ہے، زمین کو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تیرے پاس دولت اگر آ گئی ہے تو تیری گردن اونچی ہو جائے گی؟ کیا تیرا قد اور اونچا ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا۔ دولت کے نشے میں مست مت ہو، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک و نرمی کا معاملہ کر۔ دوستو بزرگوں، یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت یہ ہے رفقم بالضعیف، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، یاد رکھیے گا، دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ شفقت کا، پیار کا، نرمی کا معاملہ کرو۔ امی کے ساتھ بھی، ابا کے ساتھ بھی پیار کا معاملہ کرو۔ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ انسانیت کے اندر 15 خصلتیں ایسی ہو جائیں گی جن کی وجہ سے تباہی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا۔ امت مسلمہ جگہ جگہ ہر سمت کے اندر پریشانی میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر ایک کی زبان پر پریشانی، ہائے ہلاکت، ہائے پریشانی، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی کسی اعتبار سے پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 15 خصلتیں انسان کے اندر ایسی ہو جائیں گی، ان 15 خصلتوں کی بنیاد پر یہ پریشانی کا عالم میں ہوگا۔ ان میں سے ایک ارشاد فرمائی وَعَقَّ أُمَّهُ، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اپنی امی کی
نافرمانی کرے گا، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو، اس کو دل سے لگائے گا، اس کی بات کو فالو کرے گا، اس کی بات کو اہمیت کا درجہ دے گا، اور ماں کی بات کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور اس کو نظر انداز کیا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، چل رہا ہے، آگے ارشاد فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، دوست کی بات کو مانے گا، میرا دوست ہے، میرے دوست نے بات کہی ہے، ابا کی نافرمانی کرے گا۔ وہ ماں جس نے تیرے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، دو انعام تو ایسے ہیں اللہ نے ماں کے جو اولاد کے ساتھ ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ جب ماں اپنے بچے کو 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، بلکہ 9 مہینے ماں اپنے پیٹ کے اندر اس کو رکھتی ہے، ہر طرح کی کلفت پریشانی برداشت کرتی، اسے کھانے میں دقت، اسے چلنے بیٹھنے میں دقت ہے، بڑی پریشانی برداشت کر رہی، اس احسان کا بدلہ تو چکا نہیں سکتا ہے۔ تجھے تیری ماں نے 2 سے 2.5 سال دودھ پلایا ہے، اور اس کی تیری نیند اس کی نیند ہوتی تھی، جب تو جاگتا وہ جاگتی تھی، جب تو سوتا وہ سوتی تھی، تیری وجہ سے وہ سردی کی راتوں میں لحاظ سے نکل کر کے تیری خواہش اور ضرورت کو پورا کرتی تھی۔ یہ 2 بڑے احسان میری ماں کے تیری ماں کے تیرے اوپر ہے، تو ان کو نہیں بھلا سکتا ہے۔ آج ماں کی نافرمانی کر رہا ہے یہ انسان، باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایسا ہوگا فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَلْفًا أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یاد رکھو جب صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی، آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، پریشانی کا عالم میں یہ پوری انسانیت ختم ہونے کے دہانے پر ہوگی، لیکن بنیاد کیا ہے؟ ماں کی نافرمانی، ابا کی نافرمانی۔ حضرات محترم یاد رکھیں، دوسری بات ارشاد فرمائی وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریو۔ اگر والدین راضی ہیں، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارے اعمال قبول ہو جائیں گے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سارے قبول ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، یاد رکھو یہ بات کو سن لینا کان کھول کر کے، ہمارے اعمال قبول نہیں ہونے کے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی اور خوش رکھیو۔ دنیا اور آخرت میں ترقی اور درجات چاہتے ہیں تو بس آخری بات کہہ کر کے، بات تو لمبی ہو رہی، ختم کرتا۔ 3 خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی آپ کو بتلائی رفق بالضعیف، کمزوروں کے ساتھ نرمی۔ دوسری خوبی بتلائی وشفقۃ علی الوالدین، والدین کے ساتھ شفقت۔ اور تیسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی وإحسان الی المملوک، جو ہمارے ماتحت ہیں، دست نگر ہیں، ہماری فیکٹریاں، کارخانے ہیں، جو ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، جو ہمارے مزدور ہیں، گھروں پر تعمیر کر رہے، کسی بھی اعتبار سے مزدوری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریو۔ محنت زیادہ لے کر کے تھوڑی مزدوری مت دینا، ان کی پوری مزدوری دینا، پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کو مزدوری ان کی ادا کر دینا، ان کو پریشان مت کریو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں، ایک صحابی ایک شخص کی پٹائی کر رہے ہیں، آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ کام میں کوتاہی کرتا ہے میرا غلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جملہ کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ اللہ تیری ہر غلطی پر نظر کر لے تو کیا تجھے کوئی جگہ کائنات کے اندر ایسی ہے جہاں جا کر کے تو اپنے آپ کو بچا لے اور چھپ جائے؟ اگر وہ معاف نہ کرے بتا تیرا کیا بنے گا؟ وہ صحابی رسول رونے لگے، یا رسول اللہ کیا ہوگا میرا؟ میں نے اس کو معاف کیا، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیو، 2 انعام جس کی مجھے تمہیں ہر ایک کو ضرورت ہے اللہ عطا فرما دیں گے، موت کی سختی آسان، اچھا خاتمہ اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ مجھے سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔